بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم دینی اسلامی بھائیوں، مختصر سے وقت میں آئیے ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم نصیحت سنتے ہیں، اور وہ نصیحت، وہ چند موتیاں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کی تھی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے بارے میں بہت ہی زیادہ حریص تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چھوٹے تھے. آپ نے فرمایا یا غلام، اے بیٹے، چھوٹے تھے بالکل، اے بچے، غلام بچے کو بھی کہتے ہیں چھوٹے تھے. فرمایا اے غلام، احفظ اللہ یحفظک، اے تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ بہت ہی عظیم جملہ تھا، مختصر انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. یعنی مطلب کیا ہوا، ایک موٹی مثال دے کر کے کہ ہم حفاظت کریں اللہ کی، یعنی اللہ کے حدود کی ہم حفاظت کریں. اللہ کے حدود، جو اللہ رب العالمین نے جو حدود مقرر کر رکھے ہیں، ان حدود کی ہم حفاظت کریں، اس کے قریب نہ جائیں. اور حفاظت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ہم نماز کی حفاظت کریں، ہم نماز کی حفاظت کریں. نماز کی حفاظت کیا ہے میرے بھائیوں؟ نماز یہ مومن کی صفت ہے اور یہ لازم و ملزوم ہے. اگر مومن نمازی ہے تو مسلمان ہے، اگر نمازی نہیں ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے، تو وہ اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے. پھر وہ یعنی مسلمان ہو اور بے نمازی نہیں لگتا ہے، بے نمازی مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ. اور اس کی حفاظت کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ حفاظت، اگر آپ کے پاس سونا ہے، 10 تولہ 20 تولہ سونا ہے، تو لوگوں کو دکھا کے نہیں چلیں گے دیکھو میرے پاس سونا ہے. مارکیٹ میں سارے لوگوں کو دکھا کے نہیں چلیں، بلکہ اس کی جتنا اندر والی جیب ہوگی اتنے اندر والی جیب میں آپ اس کو حفاظت سے رکھیں گے تاکہ کسی کی نظر نہ لگے اس پر. ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے، ہمیشہ اس کی فکر رہے گی. اسی طریقے سے نماز بھی ہے میرے بھائیوں، کبھی آپ سے چھوٹنے نہ پائے، ہمیشہ اس کا ٹینشن رہنا چاہیے، نماز کا وقت نہ نکل جائے. کبھی اس طریقے سے ہمیں پریشان رہنا چاہیے نماز کے بارے میں، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے حفاظت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یضمن لی، جس شخص نے میرے لیے یہ ضمانت دے دی، ما بین لحییہ، جو اس کے دونوں داڑھی کے بیچ میں ہے. داڑھی کے بیچ میں کیا ہے؟ یہ زبان. اور وبین رجلیہ، اور جو اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی، شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کی جو ذمہ داری لے لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حفاظت ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، کہ احفظ اللہ، اللہ کے ان حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیوں؟
اس لیے کہ میرے بھائیو ہم دنیا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں اور آخرت میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے اب دنیا میں کوئی بھی بادشاہ ہے یا کوئی بھی مالک، ہم اس کے دنیا میں تو محتاج ہو سکتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں محتاج ہیں اس کے. لیکن اللہ کے ہم دنیا میں بھی محتاج ہیں اور آخرت میں بھی محتاج ہیں. تو اس لیے ہمیں اس کی حفاظت میں رہنا ہے. تو اس کی حفاظت میں رہنے کے لیے اور اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. تو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا میرے بھائیو یہ اللہ کی حفاظت ہے. اللہ رب العالمین کے تمام منہیات جو اللہ رب العالمین نے منع کی ہیں ہمیں ان کے قریب نہیں جانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اور پھر جب ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں جنت عطا فرمائے گا، ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے گا. ہماری حفاظت کیا کرے گا؟ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے گا. ہمیں دنیا میں تمام مصائب و پریشانی سے وہ ہماری حفاظت فرمائے گا. پھر اس کے بعد دوسرا عقیدہ کیا فرمایا اور سن لو، حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا اور بیٹے سنو ایک بات اور ہے. کیا ہے؟ عقیدہ. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑے، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ صحابی جلیل جو حبر الامہ ہیں، جن کو امت کی روشنائی کہا تھا، علم عالم، بڑے عالم، ان سے کہا کہ اے بیٹے، اے غلام، جب تم مانگنا تو کس سے مانگنا؟ اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ سے مانگنا. یہ نہیں کہا کہ تمہارا بھائی چچا زاد بھائی نبی ہے، نبی سے مانگ لینا، مجھ سے مانگ لینا. یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ اذا سألت فاسألنی، مجھ سے مانگ لینا، نہیں، فرمایا اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب مدد کی ضرورت پڑے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ ہی سے مدد مانگنا. پھر اس کے بعد ایک مثال بیان کر کے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو پوری امت لو اجتمعت الامت علی ان ينفعوک بشیء، کہ تمام امت اگر جمع ہو جائے اس بات پر کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے تو نہیں پہنچا سکتے. یہ عقیدہ ان کے ذہن میں بٹھانا چاہے، بچے کے ذہن میں یہ عقیدہ یعنی نفع و نقصان کا مالک اگر ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تمہیں اور کسی سے ڈرنا نہیں ہے، تمہیں اور کسی سے تعلق استوار نہیں کرنا ہے. کیا فرمایا؟ لو اجتمعت الامت، اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے، علی ان ينفعوک بشیء، کہ تمہیں کوئی نفع پہنچانے کے لیے، لم ينفعوک الا بشیء ما كتبه اللہ لك، یعنی اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ سب جمع ہو جائیں اس بات پر کہ ان يضروک، کہ تمہیں مصیبت میں ڈالیں، تمہیں نقصان پہنچائیں، فرمایا لن يضروک، نہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، الا بشیء ما كتبه اللہ لك، بس اتنا ہی جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر فرمایا کہ رفعت الاقلام، قلمیں لکھنے والی، تقدیر لکھنے والی یہ اٹھا لی گئیں، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے، ختم ہو گئے، اب لپیٹ دیا گیا، اب کچھ نہیں ہوگا. معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہی سب کچھ ہے. اگر اللہ چاہے گا تو ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اگر اللہ رب العالمین چاہے گا تو ہمیں نقصان پہنچائے گا. بندے پوری امت مل کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے، نبی بھی کچھ نہیں. کو عقیدہ سمجھا رہے ہیں، آج ہم کہاں مانگ رہے ہیں میرے بھائیوں. اس لیے عقیدہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے کے بارے میں بڑے حریص تھے، اسی لیے اتنے صاف انداز میں بتلا دیا کہ پوری امت اکٹھی ہو جائے، جبریل بھی آ جائیں، آدم بھی، ابراہیم بھی.